الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال تعالى في مقام آخر: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ما دامت الصلاة، وصل على محمد ما دامت البركة، وصل على محمد ما دامت الرحمة، وصل على اسم محمد في الأسماء، وصل على صورة محمد في السور، وصل على روح محمد في الأرواح، وصل على قلب محمد في القلوب، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على روضة محمد في الرياض، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضور آئے تو سر آفرینش پاگی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پاگی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، میرے عزیز بچوں، اللہ جل جلالہ کا بے حد و بے انتہا لطف کرم اور احسان ہے. میں اور آپ الحمدللہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد نماز جمعہ بجماعت ادا کی جائے گی. یہ اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا فضل، کرم اور احسان ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں. آپ اگر غور کر کے دیکھیں، دنیا میں گھوم کر کے دیکھیں،
مجھ سے آپ سے زیادہ صلاحیتوں کے مالک، حسن و جمال رکھنے والے، مال و دولت کے انباروں کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے والے امراء، سلاطین، بڑے بڑے لوگ آج دنیا میں ایسے ہوں گے یقیناً جو اس جمعہ کی نماز کی جماعت سے محروم ہوں گے۔ بیسیوں ایسے لوگ ہیں، وہ روڈوں پہ ہیں، دکانوں میں ہیں، دفتروں میں ہیں، اپنے ذاتی کاروباروں میں لگے ہیں۔ الحمدللہ اکثریت جمعہ پڑھتی ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جو جمعہ کی جماعت سے محروم ہیں۔ تو یہ اللہ نے مجھے آپ کو یہ توفیق دی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی نگاہ رحمت ہمارے دلوں میں پڑتی ہے، اور اس رحمت کی نگاہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کے منادی مؤذن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آ چکے ہیں۔ آپ نے اذان سنی، اذان میں اذان دینے والا اللہ کی عظمت، رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کو بیان کرنے کے بعد واضح ایک پیغام دیتا ہے، حی علی الصلاۃ۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والوں، ایک اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والوں، آ جاؤ نماز کی طرف۔ یہ ہر مسجد کے اسپیکر سے یہ 5 وقتہ آواز اور صدا بلند ہوتی ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو خوش نصیب اور سعادت مند وہ لوگ نہیں کہ جو اس پہ لبیک کہتے ہوئے مساجد میں آتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تیری نگاہ رحمت میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، ایک چیز ہوتی ہے اسے نیکی کہتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے اسے گناہ کہتے ہیں۔ نیکی اللہ جل جلالہ کی مہربانی کا نام ہے، نیکی انسان کے دل میں اطمینان قلبی کا نام ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر اچھی چیز صدقہ ہے۔ اچھے الفاظ کا کہہ لینا یہ بھی نیکی ہے، اچھی طرف رخ انسان کا موڑ دینا یہ بھی نیکی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ کے اللہ رسول کے ساتھ ملا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ گویا نیکی خوشبو ہے جو مہکتی ہے، نیکی بھی اطمینان قلب جیسا ملکہ ادا کرنے والی چیز ہے، اور گناہ ایک ناسور ہے، ایک بدبودار چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ کے احکامات سے روگردانی کروانے والا عمل ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کا نام گناہ ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں کوئی بیماری آگے بڑھ جائے، ایک ناسور بن جائے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ رہنمائی کرے گا کہ بھائی اب یہ دوائی سے ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا آپریٹ کرنا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا، آپریشن ہوگا، ورنہ یہ پورے جسم میں کینسر بن جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان نے اس کو قریب سے نہیں جانچا، نہیں پرکھا، اس کو ڈھیلا رکھا، جب انتہا کو پہنچ جائے تو انسان اپنی جان سے ہاتھ دھونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی انداز میں گناہ ایک ناسور ہے جو انسان کے جسم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو بڑھاتا ہے، اور بڑھتے 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 انسان اتنا گناہوں میں اتر چکا ہوتا ہے، اسے اللہ جل جلالہ کے نام سے محبت نہیں رہتی، اسے اللہ جل جلالہ کے بلاوے کی طرف دھیان نہیں رہتا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ نے بارہا بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سماعت کی ہوگی، پیارے آقا فرماتے ہیں جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے دل میں کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اس کا علاج نہیں کرتا، ندامت کے آنسو نہیں بہاتا، اور گناہ کرتا ہے، دل میں 2 نقطے لگ جاتے ہیں۔ یوں کرتے 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 گناہوں میں آہستہ آہستہ اترتا ہے، اس کا دل سیاہی سے بھر جاتا ہے، اور پھر
اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ رسول سے دور ہیں ان کے دلوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ الحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ رسول کی آواز دستک ہی نہیں دیتی۔ آج دنیا میں پھر کہ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کے دل دادا ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، بد کرداری کرتے ہیں، سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کا ضمیر انہیں ملامت ہی نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں ان کا ضمیر مر چکا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب کریں گے، انشاءاللہ ہمارا دل نور ایمان سے منور ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عملی انداز میں اپنانے سے ہم ایک بہترین شخصیت کے مالک بنیں گے۔ انسان کی دنیا میں جو عزت ہے، حقیقی عزت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ اللہ رسول اہل ایمان کی عزت کا حصول ایمان اور اعمال صالحہ سے ہوتا ہے۔ دنیا میں جس انسان کو اللہ ہمیشہ کی عزت دیتے ہیں وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا عام گناہگار سا بندہ ہوتا ہے، کسی اچھی محفل میں جاتا ہے جہاں اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ذکر ہوتا ہے، یا وہاں محفل حمد و نعت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، اعمال کی ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے، اس کے دل کی بڑی خاص کیفیت بنتی ہے، اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہی وہ محفل چھوڑ کے باہر نکلتا ہے تو اس کا دل پھر تاریکی کی ایک گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے محنت اس بات کی ہم نے کرنی ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے منور ہو، ہمارا بدن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نور سے سجا ہوا ہو۔ فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے مبارکبادیں ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت میں اللہ کے فرشتے ان کو ویلکم کرتے ہیں، وحسن مآب، اور بہترین ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، دنیا سے جاتے ہیں، چند گنے چنے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی لوگ ان کا جنازہ پڑھنے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ دنیا میں ہوا ہے، ہمارے ملکوں میں بھی ہوا ہے۔ اگر آپ کو کچھ ماضی قریب میں یاد ہو، ایک بندہ ایک بڑے عام منصب پہ فائز تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل نہیں تھا، گستاخان رسول کی حمایت اس نے کی تھی، دنیا میں بڑا انجام ہوا، آپ نے ہی سیکورٹی گارڈ کے ہاتھوں میں اس کا جو انجام ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ماضی کے دریچے، تو وہ ایک بہت اہم بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اسی شعبے کا، اسی آفس کا سرکاری امام بھی بھاگ گیا تھا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ پنجاب کا گورنر تھا، اور جو گورنر ہاؤس کا امام تھا، ساری اخبارات میں لکھا وہ بھاگ گیا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کے پاس گورنری کی پاور تھی، اس کے پاس رینجر تھی، اس کے پاس آئی جی پنجاب اس کے نیچے ساری پنجاب کے تھانے اس کے کنٹرول میں تھے۔ اللہ نے بتا دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رسول کے ہاں اگر عزت پانی ہے تو اللہ رسول کی غلامی سے ملے گی۔ ایسے لوگ آپ نے دنیا میں دیکھے ہیں جنہوں نے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عزت، ایسی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرتے ہیں، دنیا رش کرتی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے بہت بڑے ہمارے عالم دین، ہر طریق کے صف اول کے سرخیل شیخ الحدیث مولانا قاضی عبدالرشید صاحب نور اللہ مرقدہ، ابھی لیاقت باغ میں ان کی جنازہ ادا کی گئی ہے۔ اگر آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہو، اخبارات میں تو نہیں دکھایا ہوگا کہ لیاقت باغ کی باوجود وسعتوں کے تنگ ہو گیا، لوگ روڈوں پہ آ گئے، اور آ کر بارش کا موسم تھا، لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ ذاتی بیک گراؤنڈ ان کا کوئی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی اعزاز کیوں ملا ہے، اتنا بڑا مقام کیوں ملا ہے؟ میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں
ابھی کچھ دن پہلے جو سپریم کورٹ کے سامنے ایک ریلی ہوئی تھی، احتجاج ہوا تھا، اور فائز عیسیٰ کو مجبور کیا گیا تھا کہ آپ ریورس کرو اپنے فیصلے کو۔ اس فیصلے کو ریورس کروانے میں مین کردار جس شخصیت کا نام تھا، ان کا نام شیخ الحدیث قاضی عبدالرشید صاحب۔ ابھی حالیہ قدم اٹھایا، اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ لاکھوں لوگ اس بندے کی نماز جنازہ میں آئے، شیخ الحدیث بھی، شیخ القرآن بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی۔ کیوں؟ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے دل میں ڈالا ہے کہ میرے نبی کا غلام آ رہا ہے۔ میں ویسے ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر اللہ رسول کی محبت آپ کے دل میں ہوگی، اللہ رسول کے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ آپ کے دل میں ہوگا، دنیا میں جائیں گے، دنیا سے تو ایسے انداز میں جائیں گے کہ سبحان اللہ پتہ چل جائے گا۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، ان کے بیانات میں ہے، آپ فرماتے ایسے غلام رسول بن کے دنیا میں زندگی گزارو کہ جب تمہارا جنازہ اٹھے تو شہر میں بختہ پڑ جائے کہ بختہ پہ چلا ہے کون جا رہے ہیں، اے جنمرو کہ کون چبل بھی مرا تو دنیا کچھ بھی کچھ بھی۔ تو ہماری عزت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، ہماری عزت اسلام اور قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال کے سانچے میں لانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اب ہمیں مشکل لگتا ہے، گناہ مانتے ہیں گناہ ہے، آج تو بعض ایسے لوگ ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں تصور کرتے، آج لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ کو گناہ نہیں مانتے، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو فراڈ کو گناہ نہیں کہتے، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو رشوت کو گناہ نہیں سمجھتے، جو شراب نوشی کو گناہ نہیں سمجھتے، ضمیر مرے ہوئے کہتے رہو، ان کے ضمیر پہ دستک دیتے رہو، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور الحمدللہ ایسے لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جو گناہ کو گناہ تو سمجھتے ہیں لیکن گناہ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب کہتے ہیں گناہ چھوڑنا مشکل ہے، بھائی جان جب اس کی اہمیت آپ کو آ جائے گی نا، اس کا نقصانات آپ کے سامنے ہوگا، پھر آپ کے لیے گناہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ہمارے لیے اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گھر بار چھوڑو، انتہائی مشکل ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے کاروبار کو بند کر دو، میں مثال دیتا ہوں، بڑا مشکل ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت آ جائے اس کے لیے 2-4 گھنٹے نہیں، کئی ہفتے اس کو کاروبار بند کرنا آسان ہے۔ اب صحابہ کرام کے دل میں ایمان تھا، اعمال صالحہ تھے، ان کے لیے دنیاوی معاملات چھوڑنا آسان تھے۔ اب ہم کسی کام میں لگے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کسی کا مزدوری کر رہے ہیں، اب اذان ہوئی، اذان میں اللہ کا بلاوا آیا، منادی کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پیسہ مال دولت بڑا نہیں ہے، پھر اللہ کی وحدانیت کا اس نے اقرار کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اس کے بعد کہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، پھر کہا حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اب خود اندازہ لگائیے، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، آج لاکھوں لوگ ایسے نہیں ہیں جو اللہ کے اس بلاوے کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کہ منادی ویسی آواز آ رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، بہت کم لوگوں کے گانے اذان کے ٹائم بند ہوتے ہیں، گپیں چل رہی ہیں، لوگ نہیں چھوڑتے، جی اللہ کا بلاوا ہے اس کے ساتھ جی حال کرتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کسی تھانے سے ایسے چو بلائے، بھلے جس انداز میں بلائے، تو ہم کیسے جاتے ہیں؟ اس سے ہمارا کاروبار کیوں بند ہوتا ہے؟ اس سے ہماری مزدوری کیوں رکتی ہے؟ اس سے ہماری دکان کیوں بند ہوتی ہے؟ وہاں پتہ ہے کہ نہیں جاؤں گا تو تیل لگ جائے گا، نہیں جاؤں گا تو مجھے فلاں کر دیا جائے گا۔ اس بندے کی پاور کا اندازہ ہے، اس کے لیے سب کو چھوڑنا آسان ہے، لیکن ساری کائنات کے مالک رب کا حکم ہے، ہم اذان سن کے نماز کو نہیں آتے، تو گویا ہم اپنے کردار سے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اللہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، الیاذ باللہ، خدا منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلوائے کہ اللہ تیری نظر، ہماری نظر میں تو تیری حیثیت ایک ایسے چو سے بھی نیچے۔ یہ ہمارا کردار بتاتا ہے، عام بندے کی پرچی آئے تو ہم کیسے بھاگتے ہیں، ہمارا رنگ اڑ جاتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کا بلاوا آتا ہے ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صبح شام سنتے ہیں لیکن ہمارے پر اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے دل کی وہ ایمان کی سطح کمزور ہو چکی ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان کے نور سے منور کریں، اپنے آپ کو اسلام کے نور سے منور کریں، اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی ابھی سے دینی سانچے میں ہم تربیت کریں۔ آپ یقین کریں کہ آج مسلمان اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے نہ قرآنی احکامات پہ یقین ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ یقین ہے تو بس سوشل میڈیا پہ ہے۔ بس سوشل میڈیا میں کہہ دیا کہ کتا حلال ہے تو ٹھیک ہے کھاؤ، خنزیر حلال ہو گیا بس حلال ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے انحراف ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے لیے دو جملے بولنے بھی مشکل ہو چکے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ آپ یقین کریں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جس دور میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے زمانے مبارک میں عام منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، وہ بھی نماز کو آتے تھے۔ ہاں، جس کا نفاق کھل کے سامنے آ جائے وہ نہیں آتا تھا، ورنہ ایک منافق بھی ہوتا تھا، صفوں میں کھڑا ہوتا تھا۔ آج مسلمان کے دعویٰ دار، میری مسلمان بہنیں بھی آواز سن رہی ہیں، ہم شادیوں میں 4 گھنٹے ہم جا کے بناؤ سنگار کر کے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، اس میں ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، لیکن پورے دن کی 5 نمازوں میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کہ کپڑے پاک نہیں جی، بس بچے کپڑے پلید کر دیتے ہیں جی۔ جب آپ کسی اور فنکشن میں جاتے ہیں وہاں بچہ پلید کیوں نہیں کرتا؟ اس کو آپ پیمپر لگا دیتی ہیں، وہاں تو آپ کا شادی کا ایونٹ اور اس کا فنکشن خراب نہیں ہوتا، منگنی کا فنکشن تو خراب نہیں ہوتا، ولیمے کا فنکشن تو خراب نہیں ہوتا، عام تقاریب تو بڑی سجتی ہیں، صرف اللہ رسول کے احکامات پہ ہی ہم پلید اور ناپاک رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے نظریاتی طور کے افرنگی بنے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان کا بچہ مسلمان اسلام کو پسند نہیں کر رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسند نہیں کر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر سے دین نکل کے جا رہا۔ آج مسلمانوں کے بچوں کا عام کلچر دیکھیں، انسان حیران ہوتا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آج اگر سکھ ہے وہ صدر وزیر اعظم تک چلا جاتا ہے، اپنا کلچر نہیں چھوڑتا۔ آج اور کوئی بندہ ہے، قادیانی ہے، مرزائی ہے، بڑے سے بڑے منصب پر چلا جاتا ہے، اپنا ظاہری گیٹ اپ خراب نہیں کرتا۔ آج ہم لوگ ہیں کہ ہم دیکھیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری شادیاں، ہماری غمیاں، ہمارے پروگرام، ہمارے گھریلو زندگی کہاں جا رہی ہے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو پیارے آقا نے فرمایا تھا، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، فرمایا اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، مسلمان نظر نہیں آئے گا، قرآن کے نقوش رہ جائیں گے، قرآن کی حقیقت اٹھ جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، اللہ آہستہ آہستہ اپنے اولیاء کو اٹھا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا جو علم اٹھے گا، علم اللہ سینوں سے نہیں کھینچیں گے، اللہ بڑے بڑے علماء کو چن کے نکال لیں گے، پھر دنیا میں جاہل لوگ رہ جائیں گے، گمراہ لوگ رہ جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دنیا کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہ قرب قیامت کا وقت ہے، قیامت کی نشانیاں، علامات پوری ہو رہی ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اپنی موت کی فکر کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ کے سامنے سفر میں جاتے ہوئے گاڑیاں گرتی ہیں، 20 لوگ دنیا سے رخصت ہو کے قبر کی طرف چلے جاتے ہیں، لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، آپ کے سامنے گزشتہ میڈیا کی خبریں ہوں گی، کراچی میں مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، مر جاتے ہیں، کسی انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذہن میں رکھیں، آپ فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون، یاد رکھو جیسے زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی۔ اگر ایمان اور اعمال پہ زندگی گزارو گے ایمان والی موت آئے گی، اور اگر ایمان اور اعمال پہ زندگی نہیں گزارو گے تو یہ منافقت والی موت آئے گی۔ اب ہر بندے نے میرے سمیت آج نے اور میں نے سوچنا ہے میں اور آپ کیسے مرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایمان پہ مرنا چاہتے ہیں تو ایمان والی زندگی اختیار کریں، اگر نفاق پہ مرنا چاہتے ہیں منافقت والی زندگی اختیار کریں، الیاذ باللہ کفر پہ مرنا چاہتے ہیں کفار والی زندگی اختیار کریں۔ ہر انسان کے پاس اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، فرمایا ہم نے 2 راستے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ قدردان شکر گزار بندوں کا راستہ ہے، یہ اللہ رسول کی نافرمانی کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب ہر انسان کی اپنی مرضی ہے وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں ایمان اور اعمال والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر، نفاق اور گناہوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔